میں موجود ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری، اللہ اکبر۔ آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے، لیکن ماؤں کے پیٹ چاک کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں۔ تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ام موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے۔ بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی، اور جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے، دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے ہوئے دیکھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے، سخت پریشانی بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا۔ اب یہ پریشان، جو دائی دودھ پیش کرتے یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔